آپ کو پتہ ہے میری عمر کتنی ہے؟ اے مولانا صاحب میرے شاگرد ہیں، ایتے سفید داڑیاں والے کئی میرے شاگرد بیٹھے ہیں، سفید داڑیاں والے۔ میری عمر کا پتہ ہے آپ کو؟ وہ مولانا کے پیچھے کتنی عمر ہے میری؟ 25 سال ہو گیا، پورے 25 سال ہو گیا مجھے درس نظامی پڑھاتے ہوئے۔ داتا صاحب کے خطیب میرے شاگرد ہیں، یا مولانا نو پوچھ لو، مولانا حسن رضا نقشبندی میرے شاگرد ہے، ڈاکٹر سلمان مصباحی میرے شاگرد ہے۔ کتنے گنوان؟ آپ لوگ ملے ہی نہیں، آپ کو غائبانہ میں نے ٹائم دے دیا، ایسے فون پہ ٹائم دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ لوگوں نے یہی حال کرنا تھا جو میرا کر رہے ہیں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈیں کرتے ہیں علماء، شرطیں رکھتے ہیں، جو ڈیمانڈیں کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی ٹھیک رہتے ہیں، جو شرائط رکھتے ہیں اپنے، جو سادگی اپنائے ان کا یہی حال کرتے ہیں۔ علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے۔ حضور مدرس نہیں لب رہے، پہلی گل تے مدرسے کوئی نہیں، تے جو مدرسے ہے نا تے مدرس کوئی نہیں، کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہاں بن جو، کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا، یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے بعد 12,000 لبنا ہے۔ حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا کیوں، اتنے بڑے نام ہیں مدرس کوئی، شعبہ زوال کا شکار ہے، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے، نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس پہ۔ میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی، حضرت پنجاب کالج، اسپائر کالج، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو، ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو۔ میں ظاہر ہے جی سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے، جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں۔ جب کبھی دل دکھا ہو کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں۔ میں جب کہتا ہوں کہ یار امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بناؤ، اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں۔ لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جا کے نا، نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا اسکول ویکھو، 12ویں عمارت دیکھو، کلاس روم دیکھو، ہاں جی نال باغ ویکھو، باغ سے بغیر لگے جھوٹے ویکھو، کلاس روم چ اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو، اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نو دے جڑے۔ اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے میں آنا، تسی تے آنا ہی نہیں، جو نعت خان پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی، تسی نہ ڈرو حضرت۔ کی کہاں انہاں نو کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں۔ یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا۔ یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی میں۔ لیکن اسی ویکھو علم تے علماء نے کی کیتا، ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا، اتنی بڑی محفل نعت ہے۔ کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو۔ ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں، وہ جی کرنا پہنتا ہے۔ 4 کروڑ
آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, کیمروں کے سامنے میں ہوں, جے کسی نے ٹکرنا ہے مینوں ٹکرے گا, تسی نہ ٹینشن لو, تسی چل بیٹھو سارے. مر جانا حضرت, کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں, ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا, اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں, انہوں نا میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تاں رون رہا, میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سن لیں, ہو سکتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں ڈیا تھا تو میں تاں رون ڈیا تھا, میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں حضرت, تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے, تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت. لیکن کیا ہے حضرت صاحب, توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں کی. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے, جاننا ہی نہیں کسی نے حضرت. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت, پاجی علم والے پاسے آؤ اور علماء, حضرت علم کی طرف نہیں آئے, علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے, ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی آج تک. یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج حال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ, میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں, شادی کھا کے جاؤ, کھانا کھانا ہے آپ نے, تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت, کھانا درمیان میں رکھا تھا, آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا ہے. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں, لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں, کسی دعوت پہ جائیں, تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا کا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا, ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی ہے. کھانا بھی اینڈ پہ تھا, کھانا بھی اتنا تھا, لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی قوم کی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے, ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اے نہیں کرنی کیونکہ یہ گلاس سانجھا ہے, راہ گزرا نے پینا ہے حضرت, مسافر نے پینا ہے, آندے جاندے نے پینا ہے, اس گلاس نو چھیڑنا نہیں. 77 سال گزر گئے حضرت, آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے نہیں. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا, چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن رب دا کار ہے اتنے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے, اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ, ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ, قرآن دی طرف آؤ. حضرت کڑے کڑے رونے, میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا, بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضرت حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت, فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا ہے. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف 1 بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا, سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے, فلیکس پہ کیا لکھا ہے؟ بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7, اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا ہے؟ یہ تو ہم نے پڑھ پڑھ کے بتانا تھا, سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں یہ دسیا نہیں, وا رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. ہاں جی, اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے, ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا.
ہمارے بچے نا بازار نکلے، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی، کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے، جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے۔ پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا باہر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں، تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں۔ حالا معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے۔ صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں ہے، لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے۔ پھر میں نے کہا نہ چڑھاؤ یار، بس رہنے دے، لیکن تکلیف ہوئی ہے، لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی اور وہ لوگ ہی وکھرے ہیں، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے ہوئے۔ اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کوئی بندہ آیا تو آ کے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے، تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں دا پتا ہے۔ اے حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے، سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے، میں بولا ہے والی گلی گئی ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید، کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی، جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا، میں کہ جی زید، دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھئی تیرا نام کی ہے جی زید، دن گزر گیا رات گزر گئی، پھر پوچھا بھئی تیرا نام کی ہے جی زید، کہنے نے 3 دن نہیں 3 مہینے نہیں 3 سال نہیں 20 سال لنگ گئے، روز پوچھتے صبح پھر بھول جاتے۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں، کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی، حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں پسند۔ کہتے حضرت میں کیسے مان لوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا، ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں، انہیں جانا انہیں جانا انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ دے رسول بھول گئے، فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی ہے، انہیں جانا فکر صدر و شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا۔ آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کنا بخار ہے، مینوں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینوں پوچھ میری ہونی ہے۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں کسی کو۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے، پتر کتنی قریبی چیز ہے، لیکن پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والےو دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نال لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڈے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے. تو باقی درجے نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے انہاں نے دن ب دن پریتاں ودائیاں تو ایک دن کی ہونا ہے مر جانا ہے. 2 بجے جنازہ ہونا ہے 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے. جنازگاہ لے جان گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوں دی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں دھوکہ ہے حضرت آتی نہیں دعا کوئی پیچھے کلو رہندے. چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے جلدی جلدی لے جائیں گے دفنائیں گے پٹے رکھیں گے مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس جان گے میں قبر چ کلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے میرے بھرا نو بخش دے میرے ماموں نو بخش دے میرے خالو نو بخش دے میرے چاچے نو بخش دے میرے تائے نو بخش دے ایہی لگدا ہواں گا نا میرے یار نو بخش دے میرے بھرا نو بخش دے نا کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا روٹی کھادی ہے ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے بوٹی انہوں دینی شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو نہیں منی نہیں پریت لائی ساری عمر دین سے بھاگتے رہے نہیں دین پہ آئے. حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا اینا نال کیتا اینا نو راضی کیتا اینا نو خوش کیتا چھڈ کے ٹر گئے چول کھان ڈے نے. اور فرشتے آگے کی کہندے نے مر ربو تیرا رب تیرا دین. نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. آج جواب تیار کرو حضرت جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو اسے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا رب جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام میرا دین اسلام ہے. اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے. ہاں جی مزہ تو تب ہے بندہ اوتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے. مزہ تو تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب ہاہو لا ادری مینوں نہیں پتا مینوں نہیں پتا مینوں نہیں پتا. آج وقت ہے حضرت آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے. حضرت میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا آپ نے فرمایا عذر بہانا چلدا نا جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے.
تو جنہوں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبرام قبروں سے ذرا گہری کھودنا۔ عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار ہے۔ حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے۔ حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ اتنے تو بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تو تمہیں پتہ نہیں کی ہونے لگ پہ، اتنے تو مولوی گڈی چنگی لے لے تو تمہیں پتہ نہیں کی ہونے لگ پہ۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے، ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے سے نہیں آندے؟ اور جی ہوں تو تھوڑا سٹینڈر ہی اور ہو گیا، ہوں تو گڈیاں جناب دیکھو۔ میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جا گا تھی جمعہ پڑھن تے آؤ، میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھان آ جا گا تھی جمعہ تے پڑھنا ہو۔ پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے ہیں، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے ممبر اور مصلے کا مرال بلند ہو۔ حضرت صاحب اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ باد ویکھیے حضرت، تو مولویوں واسطے پتہ نہیں تمہیں کی ہے۔ وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ویکھو جی مولویاں نے ڈینگے۔ میں حضرت جی ہوں فیصلہ باد ہوں آیا ہوں، تین میں بیان کر رہے ہیں جی، دسو میں بس تے آواں تو میں تین کر سکنا؟ پتہ نہیں یار، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے۔ لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب ہے، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے۔ میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں گے، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا؟ تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا، تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے حضرت۔ اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا پڑنا۔ سب نو پتہ ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تو تنہا۔ اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا۔ اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو حضرت صاحب، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے حضرت۔ توجہ کرو، سر جوڑو واپس اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے پھر حضرت، اے رونقاں سی کرو یار، اے غور تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو وجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں پڑا کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں۔
لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں, مولوی اٹھ کے ٹر پیا. پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی, کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ بابا میں بادشاہ ہاں, تو مولوی ہے, میری زندگی بہتی قیمتی ہوئی تیرے نال. وہ کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا اور تو اٹھ کے چل دیا. حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے, شیر بادشاہ کی طرف منہ کیا اور جواباً ارشاد فرمایا, ہاں بادشاہ, میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے, کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلے ہی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر سعد الدین کو لگتا ہے اور سعد الدین کا پتھر لگنے سے انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے. حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان آپ کا وصال ہو گیا, سونے شہزادے دیے آپ نے, سونا سلسلہ چل رہا ہے. لیکن یہ کہیے کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال کے بعد فوری اسی سٹائل اسی لیول کہ محدث اعظم پاکستان آ گئے, تو نہیں, وہ زمانے لگ جائیں گے. پھر کوئی نورانی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی خادم حسین رضوی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی مفتی عبد القیوم ہزاروی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر مولانا عبد الستار خان نیازی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے, پھر کوئی اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ آتے آتے زمانے لگ جائیں گے. زمانے لگتے ہیں, پھر کوئی عالم بنتا ہے حضرت. لیکن اسی توجہ اور پیار کیتا, اسی توجہ اور پیار کیتا نہیں کوئی. میں اس دن پروگرام پہ اتنے جید عالم دین درسیات پہ اتنا عبور کہ سینے میں ہی اب ساری کتابیں ہیں. لیکن حضرت ایک صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے, سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب تھے, جنہوں 50 سال ہو گئے علم پڑھاندے ہیں, کسی دا دھیان بھی نہیں سی وہ. وہ مولوی سی, وہ پتہ نہیں کی سی. پر حضور فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. اس لیے حضرت اپنے اداروں سے پیار کرو, ان کو بڑھاؤ, ان کو پھیلاؤ. ان کو پنجاب کالج کے لیول پہ نہیں, پنجاب کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ حضرت. ان کو حضرت اسپائر کالج کے لیول پہ نہیں, اسپائر کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں, ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی سے کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. لیکن وہ شعر ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, مجھے اس وقت وہ یاد نہیں آ رہا, کہ انہوں نے کہا کہ اور دوسرے پڑھن پڑھانا لگے دے نے اور سنیاں نے سارے پیسے قوالیاں دے. میں حضرت ایک جگہ گیا, صاحبزادہ صاحب ہیں, تو محبت کرتے ہیں لیکن بس پڑھے نہیں کوئی بھی, وہ دنیاوی تعلیم ہی ہے, اللہ ان پہ رحم کرے. وہ جس طرح کو مشورے دیں. میں تقریر تھی ادھر, مجھے وہ لے گئے, انہوں نے کوئی پروجیکٹ تھا ان کا, کوئی 21 کروڑ کا پروجیکٹ, دادا ابو کا اور ابو جی کا مزار بننا ہے, ساتھ وہ جو عرس ہوتا ہے وہ لنگر خانے بننے ہیں, کمرے بننے ہیں مریدین کے ٹھہرنے کے لیے, اور وہ جو گنبد بننے ہیں حضرت, ان میں وہ جو لکھائی ہوگی وہ سونے اور چاندی اور پتہ نہیں کس سے وہ لکھائی ہوگی. 21 کروڑ کا کم پروجیکٹ ہے. مجھ سے محبت کرتے ہیں, میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. پھر محبت کا تقاضا ہے کہ خیر خائی کی جائے. تو میں نے ایسے ہم کٹھے بیٹھے تھے, میں تھلے نیچے بیٹھ گیا, تو مجھے کہنے حضرت اب نیچے. میں کہ حضور میں جڑی گل کرن لگا ہو سکتا ہے جناب دے مزاج دے مطابق نہ ہوئے, تو میں تھلے بہ کے کرنا کہ میری گل تانوں پیڑی. انہوں پکڑ کے نہیں حضرت اتنے, میں تھلے بہ کے کر. بہرحال میں حضور لنگر خانے تے اور گنبد تے 80 لاکھ لا لو, کروڑ لا لو, ٹھیک ہے, اور گھٹ لاؤ تو چنگا ہے. باقی 20 کروڑ دی کو سونی جی اسلامک یونیورسٹی بناؤ, 20 کروڑ دی کو سونی اسلامک یونیورسٹی بناؤ, 20 کروڑ دا کوئی اینج دا مدرسہ بناؤ کہ دوروں لوگ اتنے پڑھن لئی آن. حضرت صاحب تشنگی ہے, تشنگی, لیکن آگے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے.
بس جی درد ہے سینے میں دیکھ دیکھ کے تڑپ. اور جب بھی اسپیشلی کوئی موضوع اس طرح کی کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر یہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. تکلیف پھر جو ہے نا 19 سال دی عمر مبارک کی اور مدرس نے, اور پھر حضرت کس پائے دی شخصیت ہوں گے کہ جامعہ بریلی منظر الاسلام میں حضرت صدر مدرس, اور ادھر حضرت صاحب مدرس لبن ہی نہیں ڈے. روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آیا ہوتا ہے حضرت مدرس چاہیے کوئی کی. اور ہم نے سارا حال ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں. اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دیکھو یار ہمارے وڈیاں دے کی سوچاں سن, دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے, ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. پھر میں اقبال ہی پڑھتا ہوں. شراب کہن پھر پلا سا کیا, وہی جام گردش میں لا سا کیا, تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے, دل مرتضیٰ سوز صدیق دے, جگر سے وہی تیر پھر پار کر, تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر, میری ناؤ گرداب سے پار کر, یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر, وما علینا الا البلاغ المبین. بیٹھے رہیں جی, بیٹھے رہیں.